ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب دولاب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے ہوں گے. اس لیے آپ محبت سے پیار سے جھوم جھوم کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و ارادت و محبتوں کے نذرانے درود شریف کی شکل میں پیش کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول تو سب مل کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دیں. وہ بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر بازار میں بولی لگ رہی تھی تو ایک مائی صاحبہ اٹکی لے کر جا رہی تھی. لوگوں نے کہا مائی صاحبہ بڑے بڑے امیر ترین لوگ بڑا بڑا مال و زر لے کے جا رہے ہیں, تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. تو وہ اٹکی لے کر شامل ہو سکتی ہے تو ہم اپنی زبانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناہانوں میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی زبان حاضر نہ رہے, ذرا مسجد میں پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. فلک کے نظارے
نہایتی واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں نوجوان بچوں بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور باقی جتنے بھی حضرات سراہان مصطفیٰ ماشاءاللہ موجود ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، پورے حضرات بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں بالکل سادہ سی آسان سی باتیں کرتا ہوں کہ الحمدللہ شاہ صاحب کے ساتھ عرصہ دراز پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر بے شمار تقریریں کی ہیں۔ تو آپ پیر و مرشد کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کریں اتنا آسان بیان کریں کہ سماعت کرنے والوں کو، سننے والوں کو کوئی بات سمجھ آئے۔ جیسا کہ ہمارے عظیم سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ آج ربیع الاول شریف کی 35 تاریخ ہے اور اس کے برکات بے شمار ہیں۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا ہے اور بہت سے بزرگان دین نے بے شمار کتابیں اس پہ دی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع حسیت اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی دلائل ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں بھری ہیں۔ میں آسان سے الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں نہ دن ہوتے، نہ ہفتے ہوتے، نہ سال ہوتے، نہ بلکہ کوئی شے بھی نہ ہوتی، کیونکہ اس لیے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی ایسی نسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر پیارے کریم آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی شے بھی نہ ہوتا۔ وہ شاعر محترم بھی کہتے ہیں نا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی بھی شے کا اتنے سایہ نہ ہوتا۔ نہ عرش فرشی نہ چند تارے، شب و روز نہ ہوتے نظارے، نہ جن بشر کے کوئی پرندہ، حیاتی مواتی نہ گویا تیرا زندہ۔ نہ حورا دے کسے نہ آدم و ہوا، نہ حورا دے کسے نہ آدم و ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تحتا تاجہ دے سلطان ہوتے، نہ محلہ دے والی دے دربان ہوتے، نہ ملتی کسے نو زندگانی، نہ ملتی کسے نو زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ اے پانی، نہ عرش فرش نہ حامی دوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری۔ نہ عرش فرش نہ حامی دوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری، اسے شہد اپنے سایہ نہ ہوندہ، یہ رب نے پیارے محمد کو سلایا نہ ہوندہ۔ حضرات محترم، اگر محبوب مصطفیٰ کی ذات برکات اس دنیا میں معمول نہ ہوتی، آج یہ جو دیکھیں میں اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ہم بزرگوں کا اب کو احترام کرتے ہیں کس وجہ سے؟ ہم بچوں سے شفقت کرتے ہیں تو کس وجہ سے؟ اگر تاریخ کی کتاب پڑھیں تو آتا ہے مشہور واقعہ، بزرگ حضرات کی جوان ساتھی بچے جاتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا
آپ سے پہلے عرب میں گورو کی کوئی عزت نہ تھی، آپ نے سکے رشتہ دار بہن بچوں کی کوئی عزت نہ تھی، بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا، اگر کوئی قسمت ماری بچ جاتی تو جب وہ جوان ہوتی بوڑھی ہوتی تو منڈیاں لگ جایا کرتی، گولیاں لگ جایا کرتی حوالوں کی، بزرگ حضرات جب بوڑھے ہو جاتے تو گولیاں منڈیاں میں بیچا جاتا۔ تو کوئی بھی لڑائیاں جھگڑے خاندانوں میں ایسے کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب میں کہ ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا، ہزاروں سال تک وہ جھگڑا ہی رہتا۔ تو یہ ساری کی ساری اگر والدین کو عظمت شان شوکت یہ مرتبہ یہ مقام ملا ہے تو محبوب مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، اگر بچیوں کو زندگی ملی ہے تو محبوب مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج بچے اپنے گھروں میں والدین کی زیارت کر کے حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں تو محبوب مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج اگر خواتین میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ربیع الاول شریف کا پہلا دن شروع ہو، ہر بزرگ ہر عورت ہر مرد ہر بچہ نوجوان سارے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح محبت سے جھوم کر یہ کہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دن مناؤ حضور آگے حضور آگے حضور آگے اٹھو بیزارو چلو غم کے مارو حضور یہ سناؤ حضور آگے حضور آگے حضور آگے ہم تو یہ کہتے ہیں حضور آگے ہیں۔ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح حدیث کتاب اٹھائیں، اس میں لکھا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے میرے آقا کا میلاد کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے تھے وہ تشریف لائیں گے، وہ یہ کہتے تھے وہ ہم کے بعد آئیں گے، ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، مزہ نہیں آ رہا تھا مل کے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دن مناؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی رسول آئے، ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اسی طرح مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی رسول پیغمبر ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائیں کہ مادر ذات نہ بینا آتے تو بینا ہو کر چلے جاتے، اور کی بیماری میں مبتلا لوگ آتے تو شفا حاصل کر کے چلے جاتے، اور لوگ گھروں میں جو کچھ پکاتے آپ مسجد میں بیٹھ کر خبریں دیا کرتے کہ آج انہوں نے یہ اٹھایا ہے یہ پکایا ہے، یہ قرآن مجید کی طرح سوالہ کا ترجمہ غلطہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا، حتیٰ کہ لوگ فوت ہو جاتے مر جاتے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی بھی مردہ آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ اس کو زندہ کرتے ہیں۔
جب یہ معجزات دیکھے، تیسرا سپارہ پڑھ کے دیکھے، جب معجزات دیکھے تو لوگ کہنے لگے وہ پیارے عیسیٰ روح اللہ، تم وہی تو نہیں جن کے ترانے آدم علیہ السلام گاتے رہے؟ وہ عیسیٰ روح اللہ، تم وہی تو نہیں ان کی خوشخبریاں موسیٰ علیہ السلام دیتے رہے؟ اے پیارے عیسیٰ، تم وہی تو نہیں جن کے بارے میں ابراہیم دعائیں کرتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا؟ فرمایا لوگوں سن لو، وہ آدم علیہ السلام جن کے نغمے گایا کرتے تھے، وہ موسیٰ کلیم اللہ جن کے تذکرے کیا کرتے تھے، وہ میں نبی نہیں، میرے بعد وہ آنے والا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں اعلان کیا، وہ لوگوں جس کے میلاد کا ذکر آدم علیہ السلام نے کیا، جس کے میلاد کا ذکر حضرت ابراہیم نے کیا، جن کے میلاد کے لیے دعائیں اسماعیل علیہ السلام نے کی، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام امتی بننے کے لیے خواہشیں کرتے رہے، فرمایا لوگوں بے شک میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ اپنی بڑی عظمت سے نوازا ہے، لیکن میں تو اس کے تسمے باتیں کے بھی قابل نہیں۔ فرمایا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، ماشاءاللہ۔ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی میں بھی لکھی اور تفسیر ضیاء النبی میں موجود ہیں، بے شمار مفسرین محدثین نے تیسرے پارے کی جو آیت کریمہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں بے شمار مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ جس میلاد والے نبی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میلاد والے نبی کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر کرتے رہے۔ حضرات محترم، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے، آپ لوگ کوشش کیا کریں، جمعہ المبارک ہے، شاہ صاحب کا بیان ہو، کسی عظیم صلاحان کی نعت ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، نعت پڑھنے والا کون ہے، آپ دیکھیں کہ یہ محبوب مصطفیٰ کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے دن آئے گا اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اسے رائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح لمبی حدیث ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں کوئی ہمارے محلے میں حاجی صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، بھائی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑی قربانی کا جانور ہوں۔ لوگ دیکھیں کہ اتنا عظیم جانور یہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ یہ آسان سا نسخہ کہ آپ جمعہ کے دن سب سے پہلے آئیں۔ بزرگ پہلوی ہیں، میں گزشتہ مہینے میں بھی بیان کر کے گیا ہوں یہی کہ جو بزرگ حضرات تھے وہ جمعرات کی رات کو تیاری شروع کر دیتے تھے کہ ہم نے صبح جمعہ پڑھنا ہے، اور ہمارے گاؤں شیخپورہ سنی میں جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلبل شہر میں ہوا کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ تیاری کرتے تھے کہ ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کہیں اللہ اکبر، بلکہ کوشش کرتے ہیں وہ رکوع میں ہوں تو رکعت ملتے وہاں جا کر ملے۔ حضرات محترم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں شاہ صاحب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق وہی ہے کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر بھی عمل کریں، بزرگوں کا ادب و احترام کیا کریں، علماء کرام کا ادب و احترام کیا کریں، صلاحان مصطفیٰ کا ادب و احترام کیا کریں، کوئی بھی آپ کو بڑا ملے آپ دل سے محبت سے اسے سلام کریں اور دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنا۔ جب یہ آپ کریں گے تو دیکھنا آپ کا دل کتنے اطمینان میں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پہلے بزرگ جو ہیں گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا،
جمعہ پر صرف کپڑے واش کر کے دھو کر پہن کے آتے تھے، وہی جوڑا ایک ہوتا تھا۔ آج ہر شے موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو چھوڑے جا چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رحمت عطا فرمائے تو ہمیں دین مصطفیٰ پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ جھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ان الفاظ میں کسی بھی قسم کا کوئی الفاظ، کوئی جملہ، کوئی فکرہ میری زبان سے غلط نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔